السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہاں سے نمازی کے متعلق آیات ہیں جو پچھلی تفسیر میں آپ نے سماعت کیا کہ حالت جنگ میں نماز کیسے پڑھی جائے اور حالت سفر میں نماز کیسی پڑھی جائے۔ پچھلی تفسیر میں یہی دو باتوں پر گفتگو ہوئی تھی کہ سفر شرعی کسے کہتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے گھر سے 92 کلومیٹر کے آگے جاتا ہے تو یہ اس کا سفر شرعی ہے۔ سفر کی حالت میں وہ 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 میں تبدیل کر کے پڑھے گا، یعنی 2 ہی نماز پڑھے گا، 2 رکعت پڑھے گا۔ اور فجر اور مغرب چونکہ فجر میں 2 ہے، مغرب میں 3 ہے، اس میں قصر نہیں ہوتی، یہ پوری پڑھی جائے گی۔ تو یہ سفر کی حالت کی نماز کا تذکرہ ہے، اور سنتیں اور نفل پوری پڑھی جائیں گی چاہیں تو، اور اگر وقت نہیں ہے تو وہ نفل کے برابر ہے، ساری سنتیں چاہے تو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ رہی بات حالت جنگ کی، جس کو نماز خوف بھی کہا گیا ہے۔ نماز خوف، جب مد مقابل سامنے کھڑے ہو جائیں حملہ کرنے کے لیے، اس وقت فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ 1 رکعت نماز پڑھے گا، پھر وہ واپس آئیں گے، پھر یہ جائیں گے 1 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر واپس آئیں گے، پھر پہلے والے جا کر اپنی دوسری رکعت کمپلیٹ کریں گے، وہ آئیں گے، پھر دوسرے والے جا کر اپنی دوسری رکعت کمپلیٹ کریں گے۔ یہ نماز خوف کا طریقہ ہے حالت جنگ میں۔ اس کا تذکرہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نماز مکمل کر لو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا کروٹوں پر لیٹ کر۔ تو یعنی اللہ کے ذکر کے 3 طریقے یہاں پر بتائے گئے، یا تو کھڑے ہو کر کے تم اللہ کا ذکر کرو، یا بیٹھ کر کے کرو، یا لیٹ کر کے کرو، لیکن ذکر کا حکم ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد میں۔ اب ذکر کئی طریقے کا ہے۔ بندہ اللہ کو یاد کر لے اس کے اسماء حسنہ سے، اس کے صفاتی نام سے۔ ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، تو اللہ کو جس انداز میں بھی وہ یاد کرے گا وہ ذکر ہی کہلائے گا۔ ذکر کی جو قسمیں ہیں، ذکر بالجوارح ہے، ذکر باللسان ہے، ذکر بالقلب ہے، 3 ہیں۔ ذکر باللسان جیسے زبان سے آپ کا کہنا اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم یا لطیف، یہ سب ذکر زبانی ہے، اس کو ذکر باللسان کہتے ہیں۔ اور ذکر بالجوارح، جوارح کا مطلب ہوا ہاتھ پیر سارے اعضاء سے ذکر کرنا۔ وہ کیسے کہ آپ نے اگر کوئی نیک کام کیا اللہ کی رضا کے لیے تو یہ ہاتھ کا ذکر ہے،
اللہ کی گھر کی طرف چلے، مسجد کی طرف نیت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پیروں کا ذکر ہے، یہ پیروں کا ذکر ہے۔ کان سے آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، اللہ کے نام سنے، تو یہ کانوں کا ذکر ہے۔ آنکھ سے آپ نے اچھی چیز دیکھی اللہ کی رضا کے لیے، وہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ یہ کہتے ہیں ذکر بالجوارح، جس میں زبان کا چلنا ضروری نہیں، اعضاء جو بھی نیک کام کریں گے یہ بھی ذکر ہی کہلائے گا، اللہ کا ذکر میں مشغول ہے بندہ۔ دو ہو گئے ذکر، اور ایک ہے ذکر بالقلب، وہ ہے زبان بھی نہیں کہہ رہی ہے، ہاتھ پیر بھی حرکت نہیں کر رہے ہیں، لیکن دل اس کا جاری ہے، خاموش بیٹھے ہوئے اپنے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہا، یوں سوچتا رہا کہ میرا رب رحمان ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ زبان سے نہیں کہا، نہ ہاتھ پیر سے، دل میں یہ سارے خیالات لاتا رہا، تو اس کو کہا گیا ذکر بالقلب ہے، یعنی دل سے اللہ کا ذکر ہے۔ یہ تینوں ذکر کر سکتا ہے بندہ، زبان سے کرے یا اعضاء سے کرے یا دل سے کرے۔ اب کرنے کے جو طریقے ہیں یہ تو ہو گئے کہاں سے کرے، اور یہ ہے کیسے کرے۔ اس کے لیے اللہ فرماتا ہے یا تو کھڑے ہو کے کرو، کھڑے نہیں ہونا ہے، بیٹھنا ہے تو بیٹھ کر کے کرو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر کے کرو۔ یہ تینوں حالتیں ہیں انسان کی، یہ تین حالتیں ہیں انسان کی۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، یا کروٹوں پر لیٹ کر۔ بعض لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ذکر پاک جیسے صوفیہ اکرام کے طریقے ہیں الگ الگ ذکر کرنے کے۔ سعودی عرب میں وہاں کے جو جماعت اہل حدیث کے مولوی حضرات ہیں وہ اس طرح کے ذکر کو منع کرتے ہیں، جو کھڑے ہو کر کے اجتماعی طور پر کوئی کرے۔ اہل حدیث سلفی کہتے ہیں اس طرح کا ذکر نہیں کرنا ہے، کھڑے ہو کر کے ذکر، اس کے وہ مخالف ہیں۔ اچھا، بیٹھ کر کے بھی اگر اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہیں تو اس کے بھی وہ مخالف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بس اکیلا آدمی کہیں پر بھی ذکر کرے، لیکن قرآن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں حالتیں بتائی، تم کھڑے ہو کر کے بھی کر سکتے ہو، بیٹھ کر کے بھی کر سکتے ہو، سو کے بھی کر سکتے ہو۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، سلام جب پیش کرتا ہے تو کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو سلام پیش کیا جاتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے، درود پڑھیں آپ، درود میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر، درود بھیج۔ ہم تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ حضور پر جو درود ہے نا وہ در حقیقت دعا ہے اللہ سے، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما۔ الدعاء هو الذکر، اور فرمایا گیا دعا ہی یہ ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہوا درود پڑھنا بھی کیا ہوا؟ ذکر ہے۔ درود بھی کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اب اس درود پڑھنے کا کوئی سسٹم ہوگا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ نماز کے بعد کھڑے ہو کر مدینے کی طرف منہ کر کے کیوں درود پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو، ان کے لیے قرآن کی یہ آیت کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز مکمل ہو جائے تو کھڑے ہو کر کے ذکر کرو، یا بیٹھ کر کے کرو، یا لیٹ کر کے کرو، جس کی جیسی طاقت ہے ویسے کرے۔ ہمیں کھڑے ہونے میں ادب زیادہ لگتا ہے، کھڑے ہو کر کے ادب کرتے ہیں۔ جس کو بیٹھ کر کے کرنا ہے وہ بے ادب نہیں ہے، وہ اس کی اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجنا یہ بھی ایک طرح کا ذکر ہے، ذکر ہے۔ الدعاء هو الذکر، دعا کرنا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے ذکر میں کیا کیا ہے۔ دیکھیں بعض لوگ اب یہ سوال کریں گے آپ سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز تو نماز ہے، فرض نماز ہو گئی، چلے جاؤ بس کافی ہے۔ بعض لوگ یہی کہتے ہیں تم لوگ نماز پڑھتے ہو، پھر تسبیح پڑھتے ہو، پھر دعا پڑھتے ہو، پھر الگ الگ وظیفے کرتے ہو، یہ سب کہاں سے؟ یہ سب بدعتیں ہیں جو تم نے اپنے طریقے سے شروع کیا ہے۔
بعض لوگ اس کو یہی کہتے ہیں بدعت ہے. قرآن کے حکم پر عمل کرنے کو بدعت نہیں کہا جاتا. اب اس آیت کا کیا مطلب ہے میں صاف صاف ترجمہ کر رہا ہوں, آپ خود بتائیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب تم اپنی نماز مکمل کر چکے, جب تم نماز پڑھ چکو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, اللہ فرما رہے تو پھر اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر, بیٹھ کر یا لیٹ کر. جب نماز کمپلیٹ ہو جائے, نماز مکمل ہو جائے, تب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. میرے عزیزو, اس آیت سے ہی ثابت ہو گیا کہ نمازوں کے بعد دعا کرنا, تسبیح پڑھنا, یا پھر ہم تسبیح یہاں پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ کوئی نیا عمل اور بدعت نہیں, بلکہ یہ قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہے. اللہ نے فرمایا نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد تم ذکر کرو. ہاں, یہ اور بات ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں. نماز ہونے کے بعد آپ الحمدللہ الحمدللہ پڑھیں, اللہ اکبر پڑھیں, سبحان اللہ پڑھیں, جو آپ کو میسر ہو وہ ذکر کریں آپ. لیکن انکار نہ کریں کہ نماز کے بعد یہ ذکر کہاں سے آیا. قرآن کا حکم ہے کہ نماز حکم مکمل ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو. اب ایک حدیث میں یہ بھی سنا دیتا ہوں, نماز پڑھ لی آپ نے, یہ تو تمہارا فرض تھا جو تمہارے اوپر باندھا ہوا ہے. نماز تو پڑھ لیا, اس کے بعد اللہ سے اگر کچھ مانگا نہیں, دعا ہی کیا ہے, ذکر ہے. دعا بھی کیا ہے, ذکر ہے. اللہ سے مانگا نہیں, دعا نہیں کیا, کچھ بھی اپنے لیے یا آخرت کے لیے, دنیا کے لیے, مومنین کے لیے, کسی کے لیے دعا نہیں, فوراً بھاگ گیا. فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس کے گھر میں آیا اور اس سے کچھ سوال نہیں کیا, مانگا نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان عطا کیسی ہے. دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں, ارے پھر آ گیا مانگنے کے لیے, ایک بار دے بھی دیا, دوسری بار اس کو راستہ پھیر لیتے ہیں, ارے یہ سامنے کرے گا, سامنا ہوگا اس کا, پھر یہ مانگ لے گا. مانگنے والے سے تو دنیا منہ پھیر لیتی ہے, اور وہ رحمان ہے, نہ مانگنے پر ناراض ہو رہا. نہیں مانگو گے اللہ سے تو وہ ناراض ہے. فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بات پر کہ اس بندے کو اب میری حاجت نہیں رہ گئی, یہ بندہ اب میرا محتاج نہیں ہے جو مجھ سے سوال نہیں کرتا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کم از کم مسجد سے نکلنے سے پہلے اتنا تو کہہ جاؤ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 3 چیزوں کو اس میں مانگ لیتے ہو تم. اے ہمارے رب, دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے, آخرت میں جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے, اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے. بس اتنا تو کہہ کے جا سکتے ہو. یہ تمہارا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں, اور اسی کو ذکر کہا گیا ہے. یہ کیا ہے, الدعاء هو الذکر, دعا ہی ذکر ہے. بہرحال اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو. بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. وقت باندھا ہوا فرض یہاں پر کیوں کہا گیا؟ وقت باندھا ہوا فرض ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کیا ہے اللہ نے, 1 گھنٹے میں پوری 5 نمازیں پڑھ کے چلے گئے اور پھر پورا دن چھٹی ہو گئی. ایسا تو نہیں, بلکہ ہر نماز کا ایک وقت متعین ہے, اسی وقت میں وہ نماز پڑھو گے تو ادا ہوگی. آپ ایسا تو نہیں کرتے نا, دن بھر کا کھانا صبح کھا کر کے نکل جاتے ہو, ناشتہ بھی, دوپہر کا بھی, رات کا بھی, اور اگر لمبا جانا ہے تو کل کا بھی کھا کے نکل گئے. ایسا تو نہیں ہے. اپنے اپنے اوقات پر جب آپ کی ضرورت ہے اسی اعتبار سے آپ کھاتے ہیں. ایسا بھی تو آپ زندگی میں نہیں کرتے, آگے میرا 4 دن کا سفر ہے, آج ہی پورا سو لیتا ہوں, باقی 3 دن جاگوں گا. سو بھی لوگے تو پھر بھی اپنے وقت پر نیند آنی ہے. تو انسان کی زندگی کو دستوراً اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے اوقات پر ہی ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہے, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باندھے ہوئے وقت پر فرض ہے, جب وہ وقت آئے گا تبھی فرض ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ کے اوپر فجر کی نماز فرض نہیں, آپ یہ نہیں سمجھ لینا کہ آپ یہاں سے فجر کی چھٹی دے دی, ابھی فرض نہیں ہو آپ کے اوپر.
جیسے ہی صبح صادق شروع ہوئی، صبح صادق کا وقت شروع ہوا تو آپ سب کے اوپر، میرے اوپر فجر کی نماز فرض ہو گئی۔ یعنی مثال کے طور پر آج رات میں اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہوا تو ہم سے یہ فجر کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ تو وہ فجر کی نماز کیوں چھوڑ کے آیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی ہمارے اوپر فرض ہوئی نہیں۔ وقت جیسے ہی داخل ہوگا نماز فرض ہو جائے گی۔ تو اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ باندھا ہوا وقت، یعنی یہ نماز جو ہے وقت باندھا ہوا فرض ہے، معین وقت پر فرض ہے۔ اب ہر ایک کا وقت کیا ہے اس کی تحقیق مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان یہ تمام چیزیں، مسائل ضروری ہیں وہ سیکھ لے۔ نمازوں کے اوقات اب تو سب آلہ جات آ گئے، مشینیں آ گئی، گھڑیاں آ گئیں، تقویم ہے، کیلنڈر ہے، ان تمام چیزوں سے وہ اپنے نمازوں کے اوقات معلوم کر رہا ہے۔ پھر بھی قانون اسے معلوم ہونا چاہیے۔ قانون کیا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، یہ اسے معلوم ہو۔ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، یہ اسے معلوم ہو۔ عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، یہ بھی اسے معلوم۔ اسی طرح مغرب و عشاء بھی۔ میں اوقات جو مسجدوں میں لگائے جاتے ہیں یہ تو جماعت کے اعتبار سے کہ سارے لوگوں کو جو وقت آسان ہو مسجدوں میں ان اوقات میں نماز پڑھائی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے عشاء کی نماز ابھی ہم 8:20 پر ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 8:20 پہ ہی عشاء فرض ہو رہی ہے، بلکہ عشاء کا وقت اس سے پہلے ہی شروع ہو رہا ہے۔ کیلنڈر میں دیکھیں گے تو غالباً 7:45 یا 7:46 پہ شروع ہو رہا ہے، یہی آس پاس ہوگا تقریباً۔ شروع وہاں سے ہو رہا ہے اور ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے مسجدوں میں، ہر مسجد میں مقتدیوں کی سہولت کے اعتبار سے جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت یہ نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ اب یہ ہے کیا صبح صادق؟ آسمان پہ ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے، یعنی صبح کے وقت، صبح جیسی ہو رہی ہوتی ہے، جو آسمان کا اندھیرا ہے، کالا پن ہے، وہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ اس سفیدی کے ظاہر ہوتے ہی اس کو کہا گیا ہے یہ صبح صادق ہے، صبح صادق۔ یہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے؟ جیسے سورج طلوع ہوا، اس کی کرنیں جیسے نظر آئیں فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ اب آپ کو اس زمانے کی سہولت کے اعتبار سے کیلنڈر یا تقویم بنا دی گئی ہیں اور اس میں ٹائم ٹیبل لکھ دیا جاتا ہے، پھر بھی اگر یہ کیلنڈر نہ ہو، تقویم نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اسلام کیلنڈر اور تقویم سے نہیں بلکہ فارمولے ہیں، قوانین ہیں، ان قوانین پر چلتا ہے۔ ظہر کا وقت کب؟ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج ڈھلنے کے بعد، جس کو کہتے ہیں زوال آفتاب۔ زوال کا ایک ٹائم ہوتا ہے، یعنی بیچوں بیچ وقت جو ہوگا دن کا وہ ڈھل جانے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب اس کو بیچوں بیچ کیسے آپ سمجھیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر آج سورج صبح 7 بجے طلوع ہو گیا، فار ایگزامپل بولو، ویسے تو سورج کی طلوع ہونے کا ٹائم الگ ہوگا۔ 7 بجے اگر سورج نکلا اور شام میں 6 بجے سورج ڈوب گیا، کل دن کے کتنے گھنٹے ہوئے ہیں؟ کتنے گھنٹے ہوئے؟ 11 گھنٹے کا دن ہوا۔ صبح 7 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک 11 گھنٹے کا دن ہوا۔ 11 کا برابر آدھا کریں گے کتنا ہوتا ہے؟ 5.5 گھنٹے۔ 11 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 5.5۔ تو 7 بجے سے لے کر 5.5 گھنٹے آپ گن لیجئے، 8 9 10 11 12 12.5۔ تو 12.5 کیا ہو گیا؟ برابر دن کا آدھا ہو گیا، یعنی 5.5 گھنٹے برابر ہو۔ تو دن کا جو بالکل نصف ہے، آدھا ہے، یہاں سے زوال شروع ہوتا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سورج ڈھلنے کا وقت۔
بالکل نصف النہار یعنی بالکل سورج درمیان میں آ گیا، دن کا برابر آدھا، مڈ ڈے جس کو کہتے ہیں۔ اب یہاں زوال شروع ہوا، زوال کے اوقات الگ الگ معین ہیں، کبھی وہ 20 منٹ کا، کبھی اس سے آگے پیچھے کا، کم کا۔ یہ وقت جیسے ہی ختم ہوا تو فوراً ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ تو یہی کہیں گے عصر شروع ہونے سے پہلے، عصر شروع ہونے سے پہلے۔ عصر شروع کب ہوتی ہے تب پھر جواب دینا پڑے گا۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ سورج کی دھوپ میں آپ اگر کوئی ایک لکڑی یا چھوٹی سی کاڑی رکھیں اور اس کا سایہ دیکھیں کتنا پڑ رہا ہے۔ 4 انچ کی ایک لکڑی لیا آپ نے، 6 انچ کی لیا آپ نے، کوئی بھی لے لیں، 4 انچ کی ہو یا 6 انچ کی ہو، جتنی بھی لے لیں۔ جب زمین پر آپ نے اس کو رکھا تو اس کا سایہ دیکھا کتنا ہو رہا ہے۔ سایہ اس کا اگر اس کے برابر ہے، بالکل برابر، یعنی آپ جہاں تک اس کا سایہ جا رہا ہے مارک کر کے رکھ لیں، پھر لکڑی سے آپ اس کو ناپ لیں، یہ کتنا سایہ ہو گیا ہے۔ 4 انچ کا سایہ اگر 8 انچ ہو گیا ہے، 4 انچ کا سایہ اگر 12 انچ ہو گیا ہے، یہ دیکھنا ہے آپ۔ تو اب یہاں اختلاف ہے امام شافعی کا اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اس کا اصلی سایہ تو 4 انچ کا رہے گا۔ اصلی سایہ کتنا ہے؟ 4 انچ کی لکڑی کا سایہ اصلی 4 انچ۔ اس کو چھوڑ کر کے، یا اصلی سایہ کو چھوڑ کر کے اگر اور 4 انچ ہو گیا، یعنی کل ٹوٹل کتنا ہو گیا سایہ؟ 8 انچ کا ہو گیا، تو امام شافعی کے نزدیک وہاں سے عصر کی نماز شروع ہو گئی۔ اور امام اعظم کے نزدیک 12 انچ کا ہو جائے، یعنی سائے اصلی کو چھوڑ کر کے 2 سائے اور ہو جائیں، ڈبل ہو جائے، تب پھر کیا ہوگا؟ ہمارے نزدیک عصر کا وقت شروع ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیں شافعی عصر جلدی ہو جاتی ہے، حنفی عصر تھوڑی تاخیر سے ہوتی ہے، لیٹ ہوتی ہے۔ یہ اماموں کے درمیان حدیث پاک کو ہی لے کر کے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے سائے اصلی کے علاوہ 2 سائے ہو جائیں، ہر چیز کا سایہ جب 2 ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوگا، حدیث میں ہے۔ ہر چیز کا سایہ جب 2 ہو جائے، ڈبل ہو جائے، تو امام اعظم نے فرمایا وہ اس کا اصلی چھوڑ کے 2 ہو۔ امام شافعی نے فرمایا نہیں، اس کا اصلی ملا کے 2 ہو۔ تو یہاں پر دونوں امام اپنے اپنے اجتہاد پر صحیح ہے، شافعی اس پر عمل کرے، حنفی اس پر عمل کرے۔ بہرحال کب تک رہتا ہے عصر کا وقت؟ سورج ڈوبنے تک رہتا ہے، مغرب کے وقت تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ یعنی سورج ڈوبنے میں ابھی 4 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ باقی ہیں، تب بھی تمہاری عصر اگر باقی ہے تو پڑھ لو، نماز آپ کی ہو جائے گی، ادا نماز ہوگی۔ جان بوجھ کر کے تاخیر کرنا گناہ ہے، کسی بھی نماز مکروہ ہے، لیکن ٹائم ہے آپ کے پاس، سورج ڈوبنے سے پہلے 2 منٹ بھی باقی ہیں، عصر پڑھ سکتے ہو، پڑھ لو۔ اس وقت تک آپ کے لیے عصر کا وقت باقی ہے جب تک سورج ڈوب نہ جائے، اور جیسے ہی سورج ڈوبا مغرب کا وقت شروع ہوا۔ مغرب کا وقت فوراً سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ کب تک رہتا ہے؟ عشاء کا وقت آنے تک رہتا ہے۔ عشاء کا وقت کیسے آتا ہے؟ اس کے لیے بھی آسمان دیکھنا پڑتا ہے۔ جب آسمان میں سورج ڈوبنے کے بعد 2 طرح کے اجالے آتے ہیں، ایک لال سورج کی سرخی، لال پن رہتا ہے آسمان میں، یا یلو پن، پیلا پن رہتا ہے، یہ جب ڈوب جائے اس کو شفق احمر کہتے ہیں، لال سرخی یہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر سفیدی آتی ہے آسمان پر، وہ بھی تھوڑی دیر تک رہتی ہے، سفیدی بھی ختم ہو گئی، اجالا پن بھی ختم ہو گیا، تب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب یہ ٹائم موسم کے اعتبار سے الگ الگ ہے، ٹھنڈیوں میں الگ، گرمیوں میں الگ، بارش میں الگ ہوتا ہے، اسی لیے تقویم میں الگ الگ ٹائم لکھے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مغرب کا وقت 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 35 منٹ، 1 گھنٹہ 40 منٹ تک، اور کم سے کم اس کی مقدار ہے۔ اب یہ مسائل شرعیہ ہے، کبھی اگر مسائل کی بات آئے گی تو انشاءاللہ العزیز اس کو عرض کریں گے۔ یہ تفسیر کے حوالے سے آیت نمازوں کے اوقات کے بارے میں آئی، اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے۔ عشاء کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔
باقی سب نمازوں میں نہیں. ظہر کے معاملے میں ہے, عصر کے معاملے میں ہے, مغرب کے معاملے میں, اور عشاء کے بھی سمجھ لیں. فجر کا سب کا اتفاق ہے. فجر صبح صادق کو شروع ہوگی, سورج نکلنے کے بعد, سورج نکلنے سے پہلے ختم ہو جائے. ظہر کے شروع ہونے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں. زوال کے بعد شروع ہو جائے گا, امام شافعی کے نزدیک بھی, ہمارے نزدیک. ختم کب ہوگا اس میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک ہر شے کا سایہ اس کے اصلی سایہ کو چھوڑ کر ڈبل ہو جائے. شاید وہ 4:30 بج جاتے ہیں, 4:45 بج جاتے ہیں. اور امام شافعی کے نزدیک ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہو جائے, سایہ اصلی کو ملا کے. ان کا ظہر کا وقت ختم ہوا, عصر شروع. عصر کے وقت کے شروع ہونے میں اختلاف ہے, لیکن ختم ہونے میں اختلاف نہیں. سورج ڈوبا تو امام شافعی کے نزدیک بھی عصر کا وقت ختم ہو گیا, امام اعظم کے نزدیک بھی عصر کا وقت ختم ہو. مغرب کے شروع ہونے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں. سورج ڈوبنے کے فوراً بعد مغرب سب کے نزدیک شروع ہو گئی, چاروں اماموں کے نزدیک. لیکن مغرب ختم کب ہوتی ہے اس پہ اختلاف. یہ جو لال پن رہے گا آسمان کے اندر, اس کو شفق احمر کہتے ہیں, یہ غائب ہو گیا تو امام شافعی کے نزدیک مغرب کا وقت ختم ہو گیا. ان کے ہاں مغرب کا وقت بہت شارٹ ہوتا ہے, بہت شارٹ ہے. آدھا گھنٹہ ہوگا, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ بھی نہیں ہوگا. شفق احمر غائب ہو گئی. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق احمر کے بعد شفق ابیض, سفیدی آتی ہے آسمان پر, وہ سفیدی بھی ختم ہو گئی اور کالا ہو گیا آسمان, اندھیرا ہو گیا. تب پھر مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے, عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. اس کی کئی علامتیں فقہاء کرام نے فرمایا کہ عشاء کا وقت کیسے شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ جب تارے بہت زیادہ دکھنے لگ جائیں, یعنی آسمان میں تارے جمع ہو گئے, کیونکہ مغرب کے وقت میں سارے تارے نہیں آتے, اکا دکا تارے دکھتے ہیں, لیکن تاروں کی جھرمٹ نظر آنے لگ جائے تو فقہاء نے فرمایا مغرب ختم ہو گئی, عشاء شروع ہو گئی. الگ الگ علامات ہیں جو وقت اور حیت کے علماء ہیں, یہ بھی ایک علم ہے, وہ اس کو اپنے علم سے نکال کر کے امت کی آسانی کے لیے انہوں نے تقویم بنا دیا ہے. امت پر ان کا احسان ہے. ظاہر سی بات ہے, اگر آپ کوئی فارمولے دے کر کے بھیج دیں تو ہر کوئی لکڑیاں لے کر کے گھومتا رہے, ظہر کب شروع ہو رہی ہے, کب ختم ہو رہی ہے. علماء کا اس بات پر احسان ہے کہ انہوں نے پورے سال بھر کے اوقات نکال کر کے رکھ دیا. اب آپ یہ پوچھیں گے وہ علماء کو کیسے معلوم کہ روز سورج کب نکل رہا ہے, کب ڈوب رہا ہے. میرے عزیزو, نظام قدرت پورا اپنے وقت کے ساتھ چل رہا ہے, وقت کے ساتھ چل رہا ہے. ہر شہر کو دیکھا جائے گا, یہ ایک علم ہے, علم حیت اور علم توقیت. علم توقیت میں یہ دیکھا جاتا ہے شہر سطح سمندر سے کتنے اوپری پر ہے. یہ ایک علم ہے, وہ تو آپ کو کمپیوٹر میں بھی مل جائے گا, انٹرنیٹ میں بھی مل جائے گا کہ لینتھ شہر کی دیکھی جائے, لیٹیٹیوڈ اس کو کہا جاتا ہے. اور پھر اس طول البلد, اس کو عربی میں کہتے ہیں عرض البلد, شہر کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے اور یہ سطح سمندر سے کتنی اوپر پر ہے, سمندر کی سطح سے کتنے اوپر پر آتا ہے. یہ جب معلوم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا حساب لگایا جاتا ہے کہ اس شہر میں سورج کب نکلے گا, کب ڈوبے گا. وہ پورے سال بھر کا متعین ہو جاتا ہے. اب وہ کیلنڈر بنا کر تمہارے پاس رکھا جاتا ہے. اسی لیے تو آج کوئی سورج دیکھ کر کے افطار کرتا کہاں ہے, کارڈ دیکھ کر کے افطار کرتے ہیں. کارڈ دیکھتے ہیں یا پھر بانگی صاحب کی آواز پہ افطار کرتے ہیں سارے لوگ. ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا اس طرح سے فارمولے پر عمل کرنا مشکل ہے. آپ سارے لوگ سورج کو دیکھیں گے, ہو سکتا ہے کبھی کنفیوز ہو جائے, لگے کہ سورج ڈوب گیا لیکن ڈوبا ہی نہیں تھا, ابھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر سورج ڈوبنے سے پہلے افطار کر لیا. ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے علماء کرام نے یہ علم توقیت کے حساب سے تقویم بنا دیا, کیلنڈر بنا دیا. تو آپ سب مسلمانوں پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نمازوں کے اوقات, اپنے روزے سحری کے اوقات ان تقویموں سے برابر کر لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فجر میں آپ غفلت میں رہ گئے, سوئے اور اچانک اٹھے, نماز ہو چکی تھی, مسجد میں جماعت ہو گئی تھی, اب آپ کو معلوم نہیں ہے. جماعت چھوڑتے ہی آدمی یہ سمجھتا ہے شاید میری نماز قضا ہو گئی. ایسا نہیں,
سورج کب نکل رہا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. جماعت تو 6:35 کی ہو گئی آج مثال کے طور پر, 6:35 پہ نماز کھڑی, جماعت قائم ہوئی اور 45 پہ ختم ہو گئی. آپ اٹھے تو یہاں سلام ہو رہا تھا, آپ نے سوچا میری نماز گئی. نماز نہیں گئی, جماعت گئی ہے, جماعت چھوٹی ہے. نماز کے لیے ابھی آپ کے پاس 20-25 منٹ باقی ہے. سورج اگر آج 7:10 پر طلوع ہو رہا ہے تو اگر آپ 5 منٹ پہلے بھی اٹھے تھے تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ وہ نماز پوری کر لو, اور آپ کا گناہ نہیں ہوگا. آپ کی نماز قبول ہوگی, ادا ہی مانی جائے گی, یہ نہیں کہ قضا کیا. جماعت چھوٹ جانا الگ ہے, نماز کا چھوٹنا الگ ہے. الظہر میں آئے آپ 1:30 بجے کی جماعت ہے, 1:30 بجے کی جماعت چھوٹ گئی تو بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں, ارے میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی. قضا نہیں, 4 بجے تک ٹائم چل رہا ہے, کبھی بھی آپ نے اس دوران نماز پڑھ لیا تو آپ کی نماز ادا ہی مانی جائے, ادا ہی مانی جائے. ہاں جماعت چھوٹنے کا اگر خوف ہے, ڈر ہے, جیسے گناہ ہے جماعت کو جان بوجھ کر کے چھوڑنا, اس کے لیے طریقہ یہ ہے, ایک آدمی بھی اگر تمہارے ساتھ مل گیا تو جماعت قائم کر لو, جماعت قائم کر لو. جو مسجد کی جماعت کا ثواب ہے وہ ایک آدمی کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھو گے وہی ثواب آپ کو بھی ملے گا. جماعت چھوڑنے کے گناہ سے بچ جاؤ گے. لیکن حالات ایسے ہیں, لوگ الگ سے اپنی جماعت سے نماز پڑھنے کو یہاں عیب سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ عیب نہیں ہونا چاہیے, عیب نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر ایک آدمی, ایک مسلمان بھی آپ کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, بغل میں کھڑے ہو کر کے اپنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں. یہ احکام ہو گئے نماز کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز مومنین پر باندھا ہوا, وقت باندھا ہوا فرض ہے. اس میں سے اگر کسی نے کوتاہی کی, کاہلی کی تو پھر اس کی سخت پکڑ ہے. سورہ مدثر کی آیت ہے. سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عن المجرمین یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. مجرمین جو دوزخ میں اوندھے منہ گرائے جا رہے ہیں, ان سے پوچھا جائے گا کیوں آئے تم جہنم میں. میجورٹی دوزخ میں جانے والوں کی, اور سارے لوگ, ان سے پوچھا جائے, وہ آپس میں پوچھ رہے ہوں گے میاں تم کیوں آئے, تم کیوں آئے. جیل میں جانے کے بعد ایک دوسرے مجرم پوچھتے ہیں کہ تو نے کیا کیا تھا وہاں پہ جیل میں اندر آیا. دوزخ میں ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوں کیوں آئے, تم کیوں آئے. اس کا جواب رب تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا لم نک من المصلین. ان میں سے اکثر یہی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. دوزخ میں جانے والوں کی اکثر تعداد بے نمازیوں کی ہوگی. بے نمازی جو ہے دوزخ میں جائے گا. میرے عزیزو اس کو ہلکے میں نہیں لینا. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے متعلق بہت سخت جملے ارشاد فرمائے, بہت سخت جملے ارشاد فرمائے. بلکہ فرمایا گیا کہ جو نماز کو جان بوجھ کے ترک کرتا ہے وہ بت پرستوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کر کے نماز ترک کرتا ہے وہ کفر کے قریب پہنچ گیا ہے, کفر کے قریب پہنچ گیا ہے. نماز حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی باؤنڈری کا نام ہے. تمہارے اور کافروں کے درمیان فرق کیا چیز ہے؟ تمہاری ٹوپی نہیں, داڑھی نہیں, کرتا جبہ نہیں. فرمایا گیا ہے کہ نماز باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی چیز کا نام ہے, اور جس نے اس کو ڈھا دیا گویا کہ اس نے سب برابر کر دیا. من ترک الصلاۃ, یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے, الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. میرے آقا فرماتے ہیں نماز دین کا پلر ہے, ایک ستون ہے. پورا دین جس پر کھڑا ہے اس میں ایک ستون ہے یہ نماز. جس نے نماز قائم کیا وہ اپنا دین قائم کیا ہوا ہے, اور جو نماز ترک کیا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا, گرا دیا. اس نے دین تمہارا گر جائے گا. عزیزان اکرامی اوقات, نمازوں کے معاملات میں جو لوگ بہت ہی سستی برتتے ہیں اور کاہلی برتتے ہیں, سوچتے ہیں پڑھ لیا جائے گا, پڑھ لیا جائے گا. یاد رکھیں دوسرے معاملات بعد میں پوچھے جائیں گے, سب سے پہلے قیامت میں تمہاری نماز کا ہی سوال ہوگا. دوسری چیزیں تو بعد میں آئیں گی, پہلا سوال تمہارے لیے یہ نمازوں کا ہوگا.
روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش کے نماز بود۔ قیامت کا دن جو جان پگھلا دینے والا ہوگا، سب سے پہلا سوال تمہاری نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس سے گئی گزری زندگی کیوں گزارے ہے بندہ، کہ جس زندگی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ خنزیر سور بھی روزانہ پناہ مانگتا ہے بے نمازی سے، اور شکر کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے خنزیر بنایا، نجس العین بنایا، لیکن بے نمازی تو نہیں بنایا، بے نمازی تو نہیں بنایا۔ نماز چھوڑنے والا اس سے بھی زیادہ گیا گزرا آدمی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا یہ حق ہے، حقوق اللہ میں تم گرفتار ہو جاؤ گے اگر نمازوں کو ترک کرتے ہو، اللہ کا حق مارتے ہو۔ اس نے تمہیں ساری نعمتیں دی، سارے انعامات دیے، اور تم اسی کی بارگاہ میں جھکنے میں پس و پیش کرتے ہو، سستی آتی ہے، کاہلی آتی۔ اچھا، اب ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں، تم ایمان پر ہو یا منافقت آ گئی ہے، نفاق آ گیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ منافق ہونا ایک بہت بڑی ذلت ہے، یہ کافروں سے بھی بڑا عذاب ہے اس کو۔ منافقت یعنی دکھتا مسلمان ہے، ہوتا کافر ہے، اس کو منافق کہتے ہیں نا۔ تو نفاق اگر آ جاتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کی آیت ہے، ان المنافقین یخادعون وهو خادع وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خفیہ تدبیر فرماتا ہے، ان کے لیے کافی ہے۔ اور آگے میں قرآن یہ کہتا ہے، بے شک منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ سستی اور کاہلی سے جو نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اس کے اندر منافقت آ گئی ہے۔ ہاں، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن سستی اور کاہلی سے۔ اور پہلے پارے کی آیت ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ سے جو ڈر نہیں رکھتا اس کے لیے نماز بھاری ہو جاتی، اس کے لیے بھاری ہے نماز۔ منافق کے لیے نماز بہت بوجھل چیز ہے۔ ہاں دیکھا ہے، آپ ٹرائی کر لینا، ایک ایک گھنٹے کا جیم ورک اس کے لیے بھاری نہیں پڑتا، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، 2 سجدے بھاری ہو جاتے ہیں۔ اس میں کون سی محنت ہے؟ جھکنا ہے اور اٹھنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ مجھے بتاؤ، کیا لوہا لے کے جھکنا ہے؟ کیا بوریا لے کر کے جھکنا ہے؟ جب تم سجدے میں جا رہے ہو تو تمہارے اوپر 50 کلو کا کوئی لوہا رکھا جاتا ہے؟ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا یہ بھاری ہے، کبیرتن انہا لکبیرت، بے شک نماز ضرور بھاری ہے اس پر جو اللہ کا ڈر نہیں رکھتا۔ اللہ کا جو ڈر نہیں رکھتا اس پر یہ نماز بھاری ہے۔ جو بے خوف ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہا گیا وہ منافق ہے، اللہ سے نہیں ڈرنے والا منافق ہے۔ اب میرے عزیزو، نماز کے متعلق جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ باز آ جائیں۔ دنیاوی بہت ساری مصیبتیں جھیلتے ہیں، طاقت کی، قوت کی، سب چیزیں۔ دیکھیں 10-10 گھنٹے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر کے ڈرائیونگ کرتے ہیں، کیا ایک کٹھن کام نہیں ہے؟ مزدور تھیلے اٹھاتے ہیں، دن کے 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، دنیا کے چند پیسوں کے لیے وہ مزدوری کرتے ہیں، پوری بوجھل چیزیں اٹھاتے ہیں۔ عورتیں کئی ایسی ہیں جو 2-3 گھنٹے تک کپڑے دھلتی رہتی ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کئی لوگ جھاڑو جھاڑتی ہیں۔ اتنی محنت کے کام ہیں یہ۔ ان سارے محنت کے کاموں میں مجھے بتاؤ نماز کیا ان کے برابر کی محنت کا کام ہے؟ بہت سکون والا کام ہے۔ کھڑا ہوتا ہے سکون سے، رکوع کرتا ہے سکون سے، سجدہ کرتا ہے سکون سے، کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن شیطان اس کو بھاری بنا کے پیش کرتا ہے۔ وہ عورتوں سے پوچھو ذرا، جو دن بھر جھاڑو جھاڑ کر، کپڑے دھو کر، پوچھا مار کر، کھانا پکا کر تھک جاتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، بہت کام تھا، بہت کام تھا، اور وہ سب کر جاتی ہیں، بولتی نہیں، کرنا تو ہے، بوجھل ہے پھر بھی کر رہی ہے۔ نماز اتنی آسان ہے لیکن اسے چھوڑے بیٹھے ہیں۔ تم نے اگر کپڑے نہیں دھوئے تھے، گھر میں کچرا نہیں جھاڑا تھا تو قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ گھر کو تم نے ایسا کیوں رکھا تھا، لیکن نماز چھوڑا تھا، ایک ایک وقت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ تو بہت آسان بنایا تھا اللہ نے تیرے لیے، دین آسان ہے میرے عزیزوں، دین بہت آسان ہے۔
اس آسانی کو چھوڑ کر کے یہ بندہ مصیبت کو لے لیا، لیکن آسانی کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہ جاگنگ کرنے والوں پر بھی مجھے بڑی وہ ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے۔ میاں کئی ایسے لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ ہم 10 کلومیٹر چلتے ہیں دن بھر، صبح جاتے ہیں 10 کلومیٹر، اور مسجد سے گھر جو ہے نا آدھا کلومیٹر بھی نہیں، آدھا کلومیٹر بھی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تمہیں کون سے کیڑے کاٹ رہے ہیں، کون سی تکلیف آ رہی ہے؟ صبح فجر کے وقت جو لوگ کہتے تھے کہ نیند نہیں کھلتی، ان کو جاگنگ کے لیے، واکنگ کے لیے، سوئمنگ کے لیے، جم کے لیے برابر وقت آنکھیں کھلتی ہیں۔ اپنے جسمانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ساری آنکھیں کھلتی ہیں۔ وہی اگر کسی کی جاب لگ گئی، آفس میں 7 بجے جانا ہے، تو اس کی آنکھ تو 6 بجے کھلی ہوئی ہے، وہ نہا بھی رہا ہے، کپڑے بھی دھو رہا ہے، کپڑے پہن بھی رہا ہے، اور گھر والوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے، بیوی کو بھی محنت پہ لگایا ہوا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں کر پا رہا۔ تو کیا یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی معاملات نہیں ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ؟ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ناانصافی کرنا چاہتے ہیں۔ تم سارے مشکل کام، محنت کے کام سب کر لے جاتے ہو، جو اللہ نے آسان رکھا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، آسان رکھا۔ اچھا اگر رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما دیتا کہ تم دن میں 100 رکعت پڑھو تو کیا کرتے؟ یا چلو معراج کی شب اگر موسیٰ علیہ السلام بار بار مل کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 کو کم کرا کے 5 تک نہیں لائے ہوتے، کیا کرتے؟ 50 نمازیں دن میں کس حساب سے ادا کریں گے؟ گھنٹے پر اگر اس کو ڈیوائڈ کرے تو آدھے گھنٹے سے بھی کم میں ایک نماز آ جائے۔ یوں نماز پڑھے، پھر گئے، پھر اذان ہوئی، پھر یوں گئے، پھر اذان ہوئی۔ 24 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں، پھر سوتے کب، کھاتے کب، کام کب کرتے؟ 50 وقت کی نمازیں۔ ہاں میرا رب اگر چاہتا تو کرتا، حکم فرما دیتا، کیونکہ ہو سکتا ہے تم یہ سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ چاہتا 50 تو پڑھتا کون، لیکن ساتھ میں اگر وہ یہ بھی قانون لگا دیتا کہ 50 فرض کر رہا ہوں، ایک بھی چھوڑو گے تو تمہارے کان جھڑ جائیں گے، دوسری چھوڑو گے تو ناک جھڑ جائے گی، تیسری چھوڑو گے تو دانت جھڑ جائیں گے، تو پھر سب برابر پابندی سے کرتے۔ ڈر تھا لوگوں کو، سب کرتے، لیکن وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے دارالامان میں بھیجا، دارالعمل میں بھیجا، اور یہ فرما کر کے بھیجا لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں کوئی زور زبردستی نہیں کرتے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جسے مومن ہونا ہے مومن بنے، جو کافر بننا چاہے کافر بنے، لیکن ہم آخرت میں ہر چیز کا حساب لیں گے۔ ایمان والے کو بھی اس کے اعمال صالحہ دکھائے جائیں گے، اور کافر کو اور بدبخت کو بھی اسے برے اعمال کا بدلہ چکھنا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر بے نمازی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً پکڑ نہیں رکھی۔ اس کا مطلب یہ مت سمجھو میں برسوں سے نہیں پڑھ رہا، میرا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تم دلیل مت بنانا اس کو۔ میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے، بزنس بھی سب ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، گھر میں بھی سب پیسے ہی پیسے ہیں، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں؟ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے، نہیں پڑھ کر کے بھی سب اچھا ہی تو چل رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈرو، یہی منافقت کی علامت ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، قرآن کہتا ہے تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں تمہارے اچھائیوں کی وجہ سے آزاد چھوڑا ہے، بلکہ مولا فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کر لیں، اور گناہ کر لیں۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اچانک ان کی پکڑ کریں گے، دردناک عذاب میں گرفتار کر۔ ڈھیل جو ملتی ہے وہ تمہاری اچھائیوں کی وجہ سے نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا پھر بھی کھانا مل رہا ہے اس لیے نہیں، اللہ تعالیٰ پھر جلال میں سارے راستے کھول دیتا ہے، جتنا تجھے عیش کرنا ہے سب کر لے، سب کر لے، دنیا میں جو تجھے عیش چاہیے سب کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے ہر نعمت سے محروم فرمائے گا، ہر نعمت سے محروم فرمائے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بے نمازی پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت بخشش فرمائے، یہ اس کا فضل ہے، لیکن جو لوگ اپنی پوری نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں وہ پھر جنت کی طلب کیسے کرتے ہیں؟ کیا انہیں شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ کیا انہیں ڈر نہیں ہے دوزخ میں جانے سے؟ تو اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو۔ آج اگر صحت و سلامتی باقی ہے
تو نمازیں کمپلیٹ کر لو۔ ایک بزرگ نے بہت پیاری مثال دی، وہ ایک اپنے مرید کی دکان میں آئے، بڑی بھیڑ بھاڑ تھی، گراہک لگے ہوئے تھے، فرصت ہی نہیں ملتی تھی اس کو۔ دکان میں گئے، اس نے کہا حضور آئیے تشریف لائے، مرشد آئے تھے، پیر صاحب آئے تھے، کرسی پر بٹھایا اور کام میں مصروف رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دکان میں سے موجود ڈبے جو کچھ بھی تھے اس کو اٹھا اٹھا کے سونگھنے لگے۔ اس دکان کے مالک نے پوچھا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں تو اس میں کہیں پخانا تو نہیں کرتا، پیشاب پخانا تو نہیں کرتا، اتنی بھیڑ بھاڑ ہے تیری دکان میں، گراہک تجھے چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ پیشاب پخانا یہاں کہیں کرتا ہے۔ اس نے کہا حضور پیشاب پخانا کوئی بھلا دکان میں کیسے کرے؟ کہاں کرتا ہے؟ کہا طہارت خانے میں جاتا ہوں۔ پھر ایک تماچا اسے لگایا اور کہا تجھے تیرے پیٹ کی غلاظت نکالنے کے لیے بھاری اوقات میں سے بھی ٹائم ملتا ہے اور تجھے تیرے رحمان کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ رب ذوالجلال کے حضور آنے کے لیے کیا تو یہ دنیا کی گہما گہمی روک کر کے نہیں آ سکتا؟ وہ صحابہ تھے میرے عزیزو، لوہے کا کام کرنے والے ایک صحابی، لوہے کو گرم کیا جاتا، تپایا جاتا آگ میں، وہ جب آگ میں تبدیل ہوتا ہے تو لوہے کے ہتھوڑے کو اٹھا کر کے اس کو بینڈ کیا جاتا ہے، شکل بنائی جاتی ہے، لیکن روایات میں ہے لوہا گرم کیا ہے، آگ میں تپایا ہے، ہتھوڑا اٹھایا، ادھر سے اذان کی آواز آئی، ہتھوڑا پیچھے پھینک دیا۔ لوگ کہتے ارے ابھی گرم ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا بعد میں کر لیں، وہ کہتے نہیں، اذان کے بعد کیا ہوا کام میرے لیے حلال نہیں ہے۔ وہ ان کا تقویٰ تھا، آپ کے لیے حلال ہے اذان کے بعد کام تو کر سکتے ہو، لیکن نماز چھوڑ کر کے جو کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رحمان کے عذاب کو اپنے گھر میں لاتا ہے، اللہ کی ناراضگی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا اپنے گھر کی بے برکتی کا، بہت گھر میں بے برکتی ہے، آپ نے فرمایا کہاں ہے تیرا گھر؟ فرمایا فلاں راستے پر ہے، فلاں روڈ پہ۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر پہ پردہ لگا لے، پردہ لگا لے، بغداد کی بات، اس نے پردہ لگایا گھر کو۔ پھر وہ آیا کئی دن کے بعد، کہا حضور گھر میں برکت بہت ہے، بہت برکت ہے، الحمدللہ ساری چیزیں محفوظ رہتی ہیں، آپ نے پردے میں کیا وظیفہ دیا تھا؟ غوث پاک نے فرمایا تیرا گھر، کیونکہ وہ مرید تھا غوث پاک کا، قادری تھا، آپ نے فرمایا تیرا گھر راستے پر تھا، کئی بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی تو برکت چلی جاتی تھی، برکت ختم ہو جاتی تھی، اسی لیے میں نے کہا کہ کسی بے نمازی کے آنکھیں نگاہیں تیرے گھر کے اندر نہ پڑیں۔ پردہ لگانے کے لیے میں نے کہا اللہ نے ان کی نظروں کی نحوست سے تیرے گھر کو محفوظ رکھا۔ جو قادری ہیں انہیں غوث پاک کا یہ فرمان سننا چاہیے، سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی لیے میرے غوث نے فرمایا پیران پیر میر میران سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، وہ صرف 11ویں والے پیر نہیں ہیں جن کی نیازیں کھا کر موٹے ہو جائیں، ہاں ان کے نام پر صرف نیازیں منتیں نظریں کرنے کے لیے نہیں ہیں، وہ پیران پیر فرماتے ہیں میرے مریدین میں سے اگر کوئی بے نمازی ہے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ یہ کون کہہ رہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ساری باتیں وعید کی بہت ساری ہیں، یہاں تک کہ ایک حدیث میں ملتا ہے بے نمازی کو 15 طرح کے عذابات میں مبتلا کیا جائے، 15 قسم کی، اس میں سے 5 دنیا میں ہی ملتے ہیں، 5 اسے قبر میں ملتے ہیں اور 5 حشر میں ملتے ہیں۔ بڑا عذاب تو اس میں یہ ہے کہ قبر سے اٹھانے کے وقت اس کا چہرہ کالا ہو چکا ہوتا ہے جس وقت وہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، اور موت کے وقت اسے بہت زیادہ خوف دل میں ڈال دیا جاتا ہے، بہت خوف ہوتا ہے۔ بے نمازی مرنا نہیں چاہتا، بہت خوف کے ساتھ مرتا ہے، نمازوں کو ترک کرنے والا بہت ڈر کے ساتھ وہ دنیا سے جاتا ہے۔ یہ عذاب دنیا مرنے کے وقت اسے دیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات پر ایسا بھی فرمایا گیا کہ جو اپنے رب کا سجدہ نہیں کرتا تھا اس وقت شیطان روح نکلنے کے قریب آئے گا اور اسے اپنی عبادت کے لیے کہے گا تو وہ بندہ اس کی عبادت کر جائے گا اور کافر ہو کر کے مر جائے گا، کبھی کبھار ایسا۔ باقی رہی بات اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، اس لیے بھی ڈر لگتا ہے کہ جو اپنے رب کی عبادت کو ہلکے میں لیتا ہے تو پھر وہ کسی اور کی بھی عبادت کر سکتا ہے۔ موت کے وقت ایسی سختی ہوتی ہے،
اتنی خطرناک حالت ہوتی ہے کہ ایک قطرہ پانی کا اس کو لیے ایک ندی کے برابر ہوتا ہے، نزا کے عالم میں، سکرات کے عالم۔ ایسے وقت ایمان کی حفاظت بہت سخت معاملہ ہے، لیکن بے نمازیوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوں۔ نماز اس کے لیے سکون بھی پیدا کرتی ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا قبر میں بھی اس کے لیے سکون لاتی ہے نماز، حشر میں بھی اس کی سفارش کرتی ہے نماز۔ یہاں تک کہ جس دن تمہارا جنازہ اٹھے، ہمارا جنازہ اٹھے، یہ وہ ٹکڑا جو مسجد میں سجدہ کرتے ہو یہ تمہارے غم میں روتا ہے، غم میں روتا ہے۔ اور یہاں تک کہ مسجد کا وہ مصلی جہاں پر تم سجدے کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے، مولا آج وہ بندہ گیا ہے جس کی پیشانی سے مجھے ٹھنڈک تھی، تیری عبادت کرتا، تیرے سجدے کرتا، مجھے زمین کو ٹھنڈک تھی، مولا میری سفارش پر اس کو تو بخشش فرما دے۔ زمین سفارش کرتی ہے، بلکہ وہ قبر میں جاتا ہے نمازی تو کیسے کہا گیا، قبر دباتی سب کو ہے، نمازی جب قبر میں آتا ہے تو فرمایا گیا اسے قبر ایسے دبوچ لیتی ہے جیسے بچھڑے ہوئے بچے کو ماں پا لینے کے بعد دبا لیتی ہے، اپنی باہوں میں جس طرح سے اسے دبوچتی ہے، بھینچ لیتی ہے۔ تو فرمایا گیا نمازی جب قبر میں جاتا ہے تو قبر اسے محبتوں سے گھیر لیتی ہے، محبتوں سے گھیر لیتی ہے، جیسے بچے کو صبح سے اگر ماں نے نہیں دیکھا، شام میں آیا تو سینے سے چمٹا لیا۔ میرے عزیزو نماز قائم رکھو، جس طرح تمہارے لیے زندگی میں کھانا پینا کپڑے پہننا ضروری سمجھتے ہو، اس سے زیادہ ضروری سمجھو میری نمازیں ہیں۔ کھانا کھا لیا، ہضم ہو گیا، یہ سب چیزیں دنیا میں چلی جائیں، نماز چھوڑا تو برسوں کھڑا رہنا پڑے گا، قیامت کے دن قبر میں جھیلنا پڑے گا۔ آپ کو قبر میں نہیں پوچھا جائے گا دوپہر کا کھانا کیوں نہیں کھایا تھا، رات کو کھائے بغیر کیوں سو گیا تھا، نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ ناشتے میں تو نے آملیٹ لیا تھا کہ نہیں لیا تھا، لیکن اس کا تو اہتمام تم کرتے ہو، ناشتے کی فکر ہے، سونے سے پہلے آپ خرید کر کے رکھ لیتے ہیں، کل صبح ناشتے میں اٹھنا ہے تو کیا کیا چاہیے، روٹی چاہیے، آملیٹ چاہیے، پاؤ چاہیے، بریڈ چاہیے، انتظامات تو کل کی بھوک کے آج کر رہے ہو، جبکہ وہ چیز تمہیں پوچھی بھی نہیں جائے گی۔ حلال اگر کھایا ہے تو اس کا حساب کیا ہے، لیکن میرے عزیزو نماز اگر ترک کیا، ایک ایک نماز کے بارے میں کتنی دیر تک کھڑا کیا جائے، بہت دیر تک کھڑا کیا جائے۔ ہمارے ایک استاد مصر میں ایک مرتبہ کا اتفاق ہے، میں آپ کو بتاؤں، معاملہ تو ایگزام کے پہلے اپنی آئی ڈی وغیرہ جمع کی جانی ہوتی ہے، پیپر جمع کرنا رہتا ہے ایگزام سے پہلے، تو اپنی ساری چیزیں لے کر کے پہنچنا تھا۔ ہم ہاسٹل سے نکلے، جب کالج میں پہنچے جہاں پر درس ہوتا ہے، کلیہ اس کو کہتے ہیں، تو بڑے ہمارے جو استاد تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک کو بہت نظر سے دیکھتے تھے، سب کو پہچانتے، حالانکہ سینکڑوں کی تعداد میں۔ 10 بجے کا ٹائم تھا، سارے لوگ جمع تھے، تو پہنچنے میں ہمارے ایک دو ساتھی تھے، وہ 10:15 یا 10:20 پر پہنچے آئے، اور جب ہم لوگ کھڑے تھے تو ہمیں سامنے کیا اور کہا لاؤ تمہاری جو آئی ڈی ہے، پیپر ہے، سب جمع کیا۔ سب ان کا نمبر میرے ہی پیچھے تھا، ان سے کہا سائڈ میں کھڑے رہو، دوسرے اور سارے لوگوں کو سنتے رہے، سب کو لیے 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گئے، ہم انتظار کرتے رہے۔ یہ آئے ہیں 10:30 بجے سے 2.5 گھنٹے کی قریب ہو گئے، ان کی نہ وہ آئی ڈی لے رہے نہ پیپر لے رہے۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوا، تب انہوں نے وہ پیپر لیے اور تنبیہ کیا، کہا کہ تم سوچ رہے ہو کہ 10-15 منٹ ہوئے یہی تمہارا گناہ ہے نا، تم تو سوچ رہے ہو کہ میں لیٹ سے آیا اس لیے مجھے اتنی دیر کھڑا کیا گیا۔ استاد نے ہمیں یہ فرمایا کہ بیٹا یہاں 15 منٹ لیٹ آئے تو 2.5 گھنٹہ کھڑا کر دیا میں نے، اور یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ ایک نماز اگر ترک کرو گے تو 100 سال کھڑا کر دیا جائے گا۔ تمہیں 2.5 گھنٹے میں کتنی بے چینی ہوئی، بار بار گھڑی دیکھتے تھے، بار بار بھوک کی شکایت، پیشاب کی شکایت، کیا کیا شکایتیں لے کر کے کھڑے ہوں گے نا۔ اس دن دل کو یہ بہت بات لگی، کہا کہ کچھ ایسی مثالوں سے ہمارے اساتذہ نے سمجھایا بھی تھا۔ میرے عزیزو حقیقت بات ہے، ریئل جب کھڑا ہونا ہے تب آپ کو احساس ہوگا کہ انتظار کسے کہتے ہیں،
اگر آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ تیرا حساب ابھی ہوگا ہی نہیں، شروع ہی نہیں ہوگا، ابھی اور کھڑے رہو، اس لیے کہ تمہاری نمازیں بہت ساری باقی ہیں. تم یہ سوچتے تھے نا ابھی تو ٹائم بہت ہے زندگی میں، بعد میں دیکھ لیں گے، کر لیں گے قضا. ٹھیک ہے، کھڑے رہو. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے. 1000 سال بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے، 10,000 سال بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد کہا جائے گا اللہ تمہارا حساب دیکھتے. کیا اس سخت موسم میں وہاں پر سورج سوا نیزے پر ہو، زمین پیتل کی ہو، تانبے کی ہو، کھڑے ہونے کی سکت ہے ہمارے اندر، طاقت ہے؟ وہاں بے چینی کا حال اتنا برا ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈوب چکے ہوں. کسی کا پسینہ کمر تک، کوئی گردن تک ڈوبا ہوا ہے. اور گرمی کا حال یہ ہے کہ ان کا بھیجا پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا. لیکن موت نہیں آنی ہے، موت نہیں آئے گی. سب طرح کے عذابات جھیل لو. کچھ اہل محشر بدبو سے بھرے ہوئے ہوں گے، ننگے ہوں گے، کچھ کی زبانیں سینوں تک لٹکائی گئی ہوں گی، کسی کی شرمگاہ پر فرشتے مار رہے ہوں گے، داغ رہے ہوں گے. یہ سب چیزیں دیکھتے دیکھتے سینکڑوں سال کھڑے رہ سکو گے. اسی لیے یہ کہا گیا ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں. اور آج تمہارے پاس وقت ہے، نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے. صلو قبل ان تصلوا علیکم، اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو اس سے پہلے کہ قوم تمہاری نماز پڑھ جائے. پھر وہی وقت آ جائے گا کہ تم پڑھتے نہیں تھے لیکن اب تمہاری نماز ہو جائے گی. اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں. بلکہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ مرنے کے بعد مردہ 1000 گڑ گڑا کر کے کہے گا کہ مولا ایک بار دوبارہ زندہ کر، میں 2 سجدے کر کے آ جاؤں، 2 رکعت پڑھ کے آ جاؤں. حکم ہوگا. اب اس دنیا میں ہم نہ شہیدوں کو لوٹا رہے ہیں، نہ نبیوں کو لوٹا رہے ہیں. تیری کیا مجال ہے؟ کسی کو بھی لوٹایا نہیں جائے گا، واپس نہیں آئے گا. جو ہمارے جا چکے بڑے، جو بزرگ، جو اپنے خاندانوں کے ہیں، گزر چکے، آج تک کسی کو 50 سال ہوئے ہوں گے، 40 سال ہوئے ہوں گے، کتنے سال ہوئے دفنا کر کے، کبھی وہ آئے ہمارے پاس پلٹ کر؟ یا چلو آج دفنایا تھا، کل قبر کھول کر کے کوئی آ گیا ہو، سنا کبھی؟ مردہ واپس لوٹ کر کے آیا ہے اور اپنی نماز روزے کرنے لگ گیا ہے؟ نہیں ہوگا. یہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا. ایک دن تم اندر بند ہو گئے تو پھر نہیں آ سکو، کبھی نہیں. نہ یہ مسجد دیکھ پاؤ گے، نہ یہ مصلے دیکھ پاؤ گے، نہ یہ اوقات تمہیں ملیں گے. آج ہی ہے تمہارے پاس وقت، اس لیے اپنی نمازیں کمپلیٹ کرو. یہ جو کچھ بھی تھی آیات بینات، مجھے آپ سب کو انذار، خوف دلانا مقصود تھا کہ اپنی آخرت کا خوف رکھو. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس کی نمازیں باقی ہیں مولا ان کو اپنی نمازیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو،